بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے 14A۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ العصر اس کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور بی میں ہم گرامر میں یضربو، یسمعو، یعلمو، یعمل، ماذا یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ نکات تعلیم یا شوق۔ آج کے سبق میں 18 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 4445 بار آئے ہیں۔ سبق نمبر 14 کے ختم تک آپ 174 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 36,556 بار آئے ہیں۔ قرآن میں کل تقریباً کتنے الفاظ ہیں؟ 4,500 الفاظ ہیں، اور ان کی ریپیٹیشن تقریباً 78,000 بار ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ ہوم ورک بھی کرتے رہیں، اس کو ریپیٹ بھی کرتے رہیں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے۔ تعارف ایک مختصر لیکن جامع صورت ہے۔ اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیہ کے لیے ہے، ان میں ایک عقیدہ اور دوسرا عمل صالح ہے، اور ان میں بقایا 2 معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہیں کہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنی ہے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنی ہے۔ یہ ایک مختصر سا تعارف ہے سورۃ العصر کا۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے۔ والعصر والعصر واو کا نارملی جو مطلب ہے وہ ہے اور۔ آج تک جتنی بھی کلاسوں میں ہم نے پڑھا ہے واو کا مطلب ہے اور، لیکن یہاں پر واو کا مطلب ہے قسم، اور یہ بہت سارے مقامات پر ایسے آیا ہے، جیسے والعصری یہاں پر ہے، واللیلی، والنجمی، اس طرح والتینی، والزیتونی۔ تو جہاں بھی صورتوں کے شروع میں یہ آیا ہے اس کا مطلب ہے قسم، یعنی قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، یعنی کہ یہ جو زمانہ گزر گیا ہے یا یہ جو زمانہ گزر رہا ہے، یعنی اس کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے، جیسے واللیلی والزیتونی وطور سینین، اس طرح۔ لیکن ہم نے جب بھی قسم کھانی ہے ہم نے صرف اللہ کی قسم کھانی ہے، ہم نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کی قسم نہیں کھانی، ٹھیک ہے؟ کئی صورتوں میں قسم سے شروع ہوتی ہیں، کئی صورتیں، جیسے والفجری واللیلی والنجمی والسمائی، اس طرح۔ عصر کا لفظی مطلب ہے زمانہ۔ اردو کی مثال جیسے عصر حاضر، یعنی کہ موجودہ دور، وقت۔ اب اس تصور احساس کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کوئی خاص بات کرنے جا رہا ہے، کوئی بہت ہی اہم بات ہے جو اللہ نے ہم سے بیان کرنی ہے۔ قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کچھ بیان کرنے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت ہی خاص اور اہم بات ہے۔ تو اپنا احتساب کریں کہ میں جب بھی یہ سورت پڑھوں تو کیا میں اپنے ذہن میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ اللہ کیا بات کرنے جا رہا ہے، اور پلان بنائے کہ جہاں پر بھی یہ بات آئے گی قسم والی، وہاں پر اللہ نے کوئی خاص بات ہمیں کی ہوگی،
اور تبلیغ کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ زمانہ کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے۔ سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے۔ ان الانسان لفی خسر ان کا کیا مطلب ہے؟ بے شک ہے۔ اور ہم نے یہ کیسے یاد کرنا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نیکسٹ، ان بے شک، یہ قرآن میں 1534 بار آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان 691 بار آیا ہے، اس کا مطلب ہے اگر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دونوں الفاظ قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ انسان کا مطلب ہے انسان، آدمی، الانسان، اور اگر الف لام پہلے آ جائے، آپ کو بتایا ہوا نا، الف لام پہلے آ جائے تو وہ خاص بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی خاص انسان، بنی نوع انسان۔ لا کا مطلب ہے البتہ، اور فی کا مطلب ہے میں۔ خسر کا مطلب ہے خسارہ، گھاٹا، نقصان۔ اب اس تصور احساس کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتا دیا کہ دنیا کے تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ تو اب ہم اپنا احتساب کریں کہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کیوں سارے انسان گھاٹے میں ہیں، اور پلان بنائے کہ میں اس کے اوپر تحقیق کروں، ریسرچ کروں، غور کروں کہ کیوں سارے انسان گھاٹے میں ہیں، اور تبلیغ کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ کہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ واو، یعنی 4 بار تاکید کی گئی ہے، قسم کھائی گئی ہے، بے شک، البتہ، اور یہ بیان کے اکثریت خسارے میں ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ کتنا زور دیا گیا ہے کہ قسم بھی کھائی گئی ہے، پھر انا بھی آ گیا ہے، پھر لا بھی آ گیا ہے کہ لفی، یعنی اتنی تاکید سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دنیا کے سارے انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ یہ سورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے، تاکید پر تاکید سننے کے بعد مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرنا چاہیے، فوری دعا کہ اللہ مجھے خسارے سے بچا لے۔ قرآن میں دی گئی تاریخ سچی ہے اور سب سے اہم تاریخ ہے۔ اس میں اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بتایا ہے کہ جس قوم نے اللہ کو اور رسولوں کو نہیں مانا وہ برباد ہو گئے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی ان کی دنیا بھی برباد اور ان کی آخرت بھی برباد۔ کن لوگوں کی؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانی۔ انسان نقصان میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جو نقصان ہمیں پہنچاتی ہیں، جو ہمیں نقصان تک لے جائیں۔ تو پڑھیں آپ لوگ۔ قرآن زندگی میں عکاشہ رضی اللہ عنہ کی آپ نے مثال پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، احتساب ہو گزرے زمانے کا، اور پلان بنائیے مستقبل کا۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمنوا وعاملوا الصالحات
اللہ کا مطلب ہے سوائے، اور یہ قرآن میں 664 بار آیا ہے۔ اللہ کی مثال، اللہ ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ نیکسٹ، الذین یعنی کہ جو، آمنو ایمان لائے، آمنو آمنو کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے ماننے والے، یعنی کہ ہم نے اگر اللہ پر ایمان لایا ہے تو ہم اللہ کی بات ماننے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا جی میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، لیکن اللہ کی بات نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی ماننے والے نہیں ہیں۔ ایمان، مومن، وعاملو، اور ان سب نے عمل کیا، واو کا مطلب ہے اور عاملو، عمل کیا۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں یہاں پر کہ جب بھی عمل کی بات آتی ہے تو اس سے پہلے ایمان کی بات آتی ہے۔ اگر کوئی اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا تو وہ جتنے مرضی نیک اعمال کرتا رہے، کیا اس کے اعمال اسے کوئی فائدہ دیں گے؟ اس کے سب اعمال وہ دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ پہلے ایمان لانا ہے اللہ پر، آخرت پر، انبیاء اکرام پر، رسولوں پر۔ آپ کو پتہ ہے نا، یعنی کہ قرآن اگر ہم شروع میں بھی پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ایمانیات کی بات ہوتی ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر تقدیر پر ایمان لانا ہے کہ ہر اچھی اور بری جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جنت اور جہنم پر، یعنی پہلے ایمانیات کی بات ہے۔ ایمانیات کے بعد جو ہے وہ عمل صالح کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اللہ کون سا عمل قبول کرتا ہے؟ صالحات کی بات ہو رہی ہے تو اللہ نیک عمل قبول کرتا ہے، اس لیے صالحات کا مطلب ہے نیک۔ صالح کی جمع ہم شروع میں سیکھ چکے ہیں، اور صالحین، صالحہ یہ مونس میں آ جائے گا اور اس کی جمع ہے صالحات۔ تو دعا کریں اے اللہ ہمیں پکا ایمان نصیب کر، یعنی ہم اللہ کے ماننے، اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ نے جو کہا ہے، جیسے کہا ہے ہم نے ویسے کرنا ہے، اور اپنا احتساب کریں ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر کتنا ہے، ہم اپنا کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے، اور پلان کریں ایمان کی مضبوطی کا پلان، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، نیک لوگوں کا ساتھ دیں، اور دعا کریں اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب عطا فرما۔ عمل صالح ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نیک عمل کیا ہے؟ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کا ہمارے نبی نے حکم دیا ہے، جو قرآن اور احادیث کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے نبی نے عمل کر کے ہمیں بتایا ہے، یعنی وہ اعمال جو ہیں وہ نیک اعمال ہیں، عمل صالح ہیں، وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ اب یہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے، اپنا حال دیکھنا ہے، کیا ہم عمل صالح کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے یا کچھ کمی ہے تو ہر عمل میں کچھ پلان بنائیں، کہ میں نے پلان بنانا ہے کہ میں نے یہ سارے کام اس طریقے سے کرنے ہیں جو طریقے ہمارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، جو قرآن ہمیں درس دے رہا ہے، اور تبلیغ کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ نقصان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر دو باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ انفرادی ہیں، ہر شخص کی اپنی ذات سے متعلق ہیں، یعنی کہ ٹوٹل اس میں 4 باتیں ہیں، 2 باتیں انفرادی ہیں، ایمان لانا اور عمل صالح کرنا۔ پڑھیں آپ۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت، ٹھیک ہے نا، یہ لفظ دونوں بار ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا ہے، ایک دوسرے کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ داراسا، یہ لفظ نکلا ہے، داراسا کا کیا مطلب ہے؟ پڑھا، اور دراسا پڑھایا، یہ ذہن میں رکھے کہ داراسا پڑھا، دراسا پڑھایا، اور تداراسا ایک دوسرے کو پڑھایا، تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، تو اسی سے یہ ہے تواصو، ٹھیک ہے نا، ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو سمجھایا، ایک دوسرے کو بتایا۔ حق، حق کا کیا مطلب ہے؟ سچ، اور قرآن سے بڑا کوئی سچ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، تو ان سب نے قرآن کا متعلق ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو سمجھایا۔ حق کہاں ہے؟ قرآن اور سنت میں۔ تدارسو، ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، تواصو، ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، صبر کی، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کسی کے سامنے حق بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو غصہ آ جائے۔ اگر آپ کسی کو یہ دعوت دیتے ہیں بھی نماز پڑھو یا قرآن پڑھو یا روزہ رکھو، ہو سکتا ہے وہ لڑ پڑے، ہو سکتا ہے وہ کہے جا تو اتنا بڑا مومن، میں خود ہی نماز پڑھ لوں گا، میں خود ہی قرآن پڑھ لوں گا، یا ہو سکتا ہے آپ کسی کو روکو بھی رشوت نہ لو تو وہ آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، یا آپ کسی کو سمجھاؤ بھی جھوٹ نہیں بولنا، یعنی کہ کوئی بھی آپ حق کی بات کریں تو دوسرا آگے سے کوئی بھی ری ایکشن آ سکتا ہے، تو اس ری ایکشن پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر ہوگی، معاشرے کے اندر ہوگی، کہ ہم نے اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو سمجھانا ہے۔ پہلی دو باتیں انفرادی تھیں اور یہ دو باتیں مل کر ہے، ٹیم ورک ہے، معاشرے کے اندر ہے۔ اور اگر ہمارے معاشرے میں یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو ہمارا معاشرہ خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ جیسے سورۃ المائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم پر بددعا کی، کس وجہ سے؟ کہ اس قوم کے اندر یہ دو چیزیں نہیں تھیں، وہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ کر رہا ہے، اس کو کرنے دو، میں اپنی نمازیں پڑھوں، میں اپنا قرآن پڑھوں، میں اپنے دین پر عمل کروں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہم نے خود بھی عمل کرنا ہے، ان دو باتوں پر عمل کرنا ہے، ایمان اور عمل صالح، اور اس کے بعد ہم نے دوسروں کو وصیت بھی کرنی ہے۔ جیسے سورۃ آل عمران کے اندر بھی ہے آیت نمبر 104 میں کہ تم ایک بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو لوگوں کی بھلائی کے لیے، کہ تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور بری بات سے روکتے ہو۔ یعنی کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی لوگوں کو حق بات کی وصیت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم صرف وہ دو باتوں پر عمل کریں جو پہلے ہیں، ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، اور ان دو باتوں پر عمل نہ کریں، تو کیا ہم خسارے سے بچ جائیں گے؟ خسارے سے بچنے کے لیے ان چار باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی آپ حق بات کریں گے تو اس کے بعد صبر بھی کرنا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی آپ کو آگے سے دھکا دے دے، کوئی گالی نکال دے تو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ ہمارے نبی کے ساتھ کئی بار ایسے ہوا، آپ نے اگر سیرت پڑھی ہے تو سیرت میں لوگوں نے آگے سے کیا کیا کچھ کیا ہے، پتھر تک مارے ہیں، ان کا خون نکلنا شروع ہو گیا، لیکن انہوں نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، انہوں نے صبر کیا ہے۔ تو ہم نے بھی صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب ہے ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا، یعنی حق بات کرتے رہنا۔ صبر کہتے ہیں برداشت کرنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا۔ تو دعا کریں اے اللہ مجھے حق پہنچانے کی توفیق دے، قرآن و حدیث اور سیرت کا مسلسل علم حاصل کرتا ہوں
آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے. کیا آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ وہاں سے حق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا علماء کرام سے آپ سیکھ رہے ہیں؟ اپنے اساتذہ سے حق بات سیکھ رہے ہیں؟ اگر نہیں سیکھ رہے تو علم حاصل کرنے کا پلان بنائیں. روزانہ قرآن پڑھیں، چاہے ایک آیت پڑھیں، اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے نا؟ اور تبلیغ کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. نقصان سے بچانے والی چیزوں میں ایمان اور عمل صالح، اچھا کام کے علاوہ 2 اور کام بھی ہیں. دوسروں کو سچی بات بتانا اور اس کی تبلیغ کرنا. دوسروں کو دین پر عمل کرنے پر مصیبت اور پریشانی کے وقت یا عام مصیبت کے وقت صبر کی نصیحت کرنا. دوسروں کو سچی بات بتاتے ہیں تو ہمارے پاس حق بات بتانے کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہونا چاہیے. ہم حق بات لوگوں کو بغیر ہم نے بتانی ہے تو سب سے پہلے ہمیں خود تو پتا ہو کہ حق ہے کیا. تو وہ حق ہم نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ قرآن اور حدیث میں، اپنے نبی کی سنت سے. ٹھیک ہے؟ آپ کے اساتذہ، والدین، دوستوں کے ساتھ مل کر منصوبہ بنائیے اور اس پر عمل کیجئے. یہاں واحد نہیں، جمع کے سیغے ہیں. وتواصوا یعنی جمع کے سیغے ہیں. قرآن میں ہر جگہ ایمان والوں کو ٹیم کے طور پر مخاطب کیا گیا ہے. بڑا کام ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنے سے ہوتا ہے. تو کیا آپ بھی مل کر کرتے ہیں؟ یعنی آپ نے بھی ٹیم ورک کرنا ہے، مل جل کر کرنا ہے. حق بات بتانے اور سیکھنے کے لیے ایک اچھے ساتھی کو چن لیجئے جو آپ کے ساتھ رہے، سبق یاد دلائے اور آپ کی ہمت افزائی کرے. نیکی پر، مشکلات پر صبر کیجئے اور گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی صبر کیجئے اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کے بارے بتاتے رہیں. یہاں پر واؤ آیا ہے، وتواصوا آیا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ نہیں آیا آؤ. ٹھیک ہے نا؟ آؤ کا مطلب ہے یا. ٹھیک ہے نا؟ آیا ہے وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر. یعنی یہ چاروں باتیں ضروری ہیں. واؤ سے یہ تاکید ہو جاتی ہے کہ ہم نے ایمان بھی لانا ہے، عمل صالح بھی کرنا ہے، وتواصوا بالحق بھی کرنا ہے اور وتواصوا بالصبر بھی کرنا ہے. جس بندے میں یہ چاروں صفات بیک وقت پائی جائیں وہ خسارے سے بچا رہے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واؤ کا استعمال کیا جس کا مطلب اور ہوتا ہے. یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان چاروں صفات کا پایا جانا ضروری ہے. اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واؤ کی جگہ آؤ فرماتے، جس کا معنی ہے یا ایمان لے آؤ، یا عمل صالح کر لو، یا حق کی بات کر لو، یا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اور. تو پڑھیں آپ عربی میں. اب ہم پورے تصور اور احساس کے ساتھ مکمل صورت پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب آپ بچوں کو پتا چل گیا کہ خسارے سے بچنے کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ علیہ النبی.